کتا گھر کے سامنے روتا ہے تو کیا یہ منحوس ہوتا ہے؟ کیا اس کے رونے کی وجہ سے گھر کے اندر مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، یا پھر آسیبی اثر ہوتا ہے، یا محلے کے اندر کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اسی طرح کے سوال کیا کرتے ہیں کہ صاحب، ہمارے گھر کے باہر بلی رو رہی ہے، گھر کی چھت پر بلی رو رہی ہے، گھر کے باہر آ آ کر بار بار کتا رو رہا ہے، یا ہمارے محلے کے اندر بہت زیادہ کتے ہیں، وہ اکثر روتے رہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو یہی جاننے کی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتے بلی اکثر گھروں کے اندر رویا کرتے ہیں۔ کتا اکثر گھر کے باہر، اور بلی جو ہے وہ چھت کے اوپر آ آ کر رونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں بھوت یا چڑیل کو دیکھ کر روتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہونے والا ہوتا ہے، اس وجہ سے روتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہنے والے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کے گھر میں ایک شخص بہت عرصے سے بیمار ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر یہ کتے اور بلی رو رہے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کی اصلی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتا انسان سے اتنی زیادہ محبت کیوں کیا کرتا ہے۔ جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے کو اگر آپ ایک گوشت کا ٹکڑا یا پھر روٹی کھلا دیں تو ایک دن آپ اس کو کھلائیں گے، اگلے ہی دن یہ پھر آپ کے پیچھے دم ہلاتا ہوا نظر آئے گا، یا پھر اسی وقت جس وقت آپ نے اس کو آج کھانا کھلایا ہے، اگلے دن یہ اسی وقت آپ کے دروازے کے باہر آ کر پیٹ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر کے تیار کیا تو شیطان اس کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ جل گیا تھا۔ جی، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر جا کر یہ بھی دیکھا تھا کہ اس پتلے کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ تمام جسم کے اندر گھومتا رہا۔ گھومنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ دل کے اندر ایک نور سا چمک رہا ہے تو وہ اس نور کے اندر داخل نہیں ہو پایا۔ جب وہ باہر نکل کر کے آیا اور فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا، تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آیا کہ اس پورے جسم کے اندر میں نے دیکھا اس کے اندر صرف مٹی ہے، لیکن ایک نور اس کے دل کے پاس یعنی سینے کے اندر چمک رہا تھا، میں اس کے اندر داخل نہیں ہو پایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کے پتلے کے اوپر تھوک دیا۔ جب تھوکا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، تم جاؤ اور جہاں پر اس شیطان نے تھوکا ہے یعنی ابلیس نے تھوکا ہے، وہاں کی مٹی نکال لو اور اس سے ایک کتا بنا کر کے تم تیار کر دو۔ تو اسی کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کتے کا سارا جسم جو ہے وہ پاک ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے، اور اس کا جو تھوک ہے وہ پلیت ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے تھوک کے اندر شیطان کا تھوک شامل ہے۔ لیکن کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، اور کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ موضوع ہے۔ جی، اس کو اپنا عقیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ عقیدہ آپ کو کس چیز کا بنانا چاہیے؟ اسی چیز کا بنانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کتے کے اندر کچھ خصلتیں ایسی رکھی ہیں جو کہ وہ انسان سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ گھروں کے باہر آ کر کیوں رویا کرتا ہے؟ دیکھیں، خاص طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب مسجدوں کے اندر اذانوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اس وقت کتا زیادہ تر رویا کرتا ہے۔ کیوں رویا کرتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت مسجدوں کے اندر اذانیں پڑھی جاتی ہیں تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے بستیوں سے۔ جی، ریح خارج کرتا ہوا بستیوں سے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم انسان ہیں، ہم جو ہے غیب کی باتوں کو نہیں جانتے۔ اب یہ جو کتا ہوتا ہے یا بلی ہوتے ہیں، یہ جو جانور ہوتے ہیں، ان کو اپنی نظروں سے یہ تمام چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ شیطان، خبیث اور ابلیس سب ان کو دکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو دیکھنے کے بعد میں ان کی بھیانک شکلیں، وہ چیخیں مارتے ہوئے جس وقت بھاگتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد یہ رو رہے ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد جو ہم لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں ہمارے اوپر کون سا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، پتہ نہیں ہمارے اوپر کیسی تنگ دستی آنے والی ہے، پتہ نہیں کس کا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ تو خود ان شیطان کو دیکھ کر ڈر رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا معاملہ کہ جب کوئی فقیر آتا ہے مانگنے والا، یا کوئی دیوانے ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کندھے کے اوپر کٹا ڈال کر یہ پنی بیننے کا کام کرتے ہیں، ان کے اوپر کتے بھونکا کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہر طرح کی جگہ پر جاتے ہیں،
अच्छी जगहों पर भी जाते हैं, गंदी से गंदी जगहों के ऊपर भी जाते हैं। और ये लोग ज़्यादातर जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो पलीत होते हैं, गंदे होते हैं, और इनके ऊपर ये शैतान और ये जो वबाएँ होती हैं ये हमला कर देती हैं और इनके ऊपर ये सवार हो जाते हैं। जब ये कुत्ते देखते हैं कि भाई इसकी शक्ल तो इंसान वाली है, लेकिन इसके पीछे ये कौन आ रहा है, इसकी शक्ल तो है जो वो इंसान की तरह है और इसके पीछे ये खबीथ लगा हुआ है, तो ये उस खबीस को देखने के बाद में भौंकना शुरू कर देते हैं। जब ये भौंकते हैं तो हम लोग उनके ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं कि भाई इसने जो है कहीं ना कहीं कोई कांड कर रखा होगा जिसकी वजह से कुत्ते इसके ऊपर भौंक रहे हैं। लेकिन पूरी बात का हल जो है वो सिर्फ यही है कि हमें कुत्ते या फिर बिल्ली के रोने भौंकने से किसी भी तरह का बदशगुनी का गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर तमाम बदशगुनियों को ख़त्म कर दिया है। और ख़ास तौर पर इस्लाम धर्म के मानने वालों लोगों के लिए ये हराम है कि किसी भी चीज़ को बदशगुनी तसव्वुर करें। कुछ लोग कहते हैं कि जिस औरत का शौहर मर गया है तो वो औरत जो है बदशगुन हो जाती है, किसी के एक निकाह से दो निकाह हो गए तो वो आदमी जो है मनहूस हो जाता है कि उसकी बीवी जिंदा ही नहीं रहती। तो इस तरह की बदशगुनियों को अपने दिमाग से निकालना होगा और कुत्ते बिल्ली के कॉन्सेप्ट से हटकर आपको अलग लेवल पर आकर सोचना होगा कि ये एक मामूली सी बातें हैं, आमतौर पर होने वाली बातें हैं, इनके पीछे हमें अपना जहन और अपना टाइम इतना नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपने कभी ये देखा हो कि कुत्ता या फिर बिल्ली रो रही हो, तो हो ये भी सकता है कि उसके पेट में दर्द हो या फिर उसको कोई और तकलीफ हो या काफी दिनों से उसने खाया पिया नहीं हो। तो ये भी सकता है कि आप उसको थोड़ा बहुत खाना खिला दें या पानी पिला दें, या अगर उसके पेट में तकलीफ है तो उसे दवा दिला लाएं, क्योंकि जाहिर बात है वो भी एक जिस्म लेकर दुनिया के अंदर आया है, उसको भी तकलीफ हो सकती है, उसको भी परेशानी हो सकती है। तो हमें अपने साथ साथ इन जानवरों का भी ख्याल रखना है कि भूख प्यास की वजह से तो नहीं रो रहे हैं, कहीं किसी तकलीफ की वजह से तो नहीं रो रहे हैं, इस चीज का भी हमको ख्याल करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।